السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ التکویر۔ سورۃ التکویر اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اور یہ سورت مکی صورت ہے۔ اس کی 29 آیات ہیں جو کہ ایک رکوع میں مشتمل ہے، اور یہ سورت مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، لہٰذا ابتدائی دور میں جن مضامین کی ضرورت تھی اسی حساب سے اس صورت کے جو بنیادی مضامین ہیں قیامت اور رسالت ہے۔ جو پہلی 6 آیتیں اس میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے جب اکھڑ جائیں گے۔ اس کے بعد آخر میں رسالت کا مضمون بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ نہ تو کسی دیوانے مجنون کی باتیں اور نہ ہی کسی شیطان کا کلام ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ آسمان زمین کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ والی اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں ملا دی جائیں گی۔ یہ جو آیات ہیں یہ ساری قیامت کے بارے میں کہ قیامت جب آئے گی تو قیامت کا کیا احوال ہوگا اس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جیسے ایک چادر لپیٹی جاتی ہے اسی طرح سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے جو ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اور گر جائیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی چلائے جائیں گے، یعنی زلزلہ جس طرح سے آتا ہے تو اسی طرح کیا ہوگا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور 10 ماہ والی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں یعنی اس دور میں جو سب سے زیادہ قیمتی مال سمجھا جاتا تھا وہ ایک حاملہ اونٹنی جو ہوتی تھی وہ سمجھا جاتا تھا، یعنی پورا سال اس پہ محنت کی جاتی، اس کا خیال رکھا جاتا، اور پھر وہ وقت ہوتا تھا کہ اس کا جو مال ہے وہ اسے دگنا منافع دے یا اس کو فائدہ دے، تو وہ جسے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، جس وقت کا انتظار کیا جاتا تھا، تو اگر قیامت کے دن کیا ہوگا وہ بھی چھوڑ دی جائیں گی، اس قیمتی مال کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، یعنی جو وحشی جانور ہے وہ بھی جمع کیے جائیں گے یہ محشر میں، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سمندر جو ہیں ان میں کیا ہوگا آگ لگ جائے گی، اور جس کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے بھڑک جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں ملا دی جائیں گی، یعنی جو روحیں ملا دی جائیں گی ایک مطلب تو یہ ہے روحیں جو ہے وہ جسموں میں نہیں ہے تو وہ روحیں یعنی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں ملا دی جائیں گی، پہلا مطلب تو یہ کہ جب جسم میں ملا دی جائیں گی، یعنی کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ محشر میں اس کی روح دوبارہ اس کے جسم سے ملا دی جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے اس کا، مفسرین نے کیا ہے کہ مومن جو ہیں ان کو مومنوں کے ساتھ اور برے لوگ جو ہیں ان کو بروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، لیکن زیادہ درست مفہوم یہی ہے کہ روحیں جو ہیں وہ جسموں میں ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا مطلب یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہوگا اس کے بارے میں، اس کو زندہ جس نے قتل کیا ہوگا دفن کیا ہوگا اس کے بارے میں اس سے گواہی لی جائے گی، اور پھر قاتل کو اس کی سزا دی جائے گی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل ہوئی، یعنی جس معصوم بچی کو لوگ پہلے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت میں، اس کو بولنے کا حق دیں گے کہ کیوں قتل کیا گیا، تو وہ گواہی دے گی، یعنی وہ اپنے بارے میں بتائے گی کہ میں بے گناہ ماری گئی۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے ایک قاتل کے لیے گواہی اور ایک تنبیہ سرزنش ہوگی کہ وہ اس کو اس کے مطابق پھر سزا بھی دی جائے گی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، یعنی اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جس نے جو بھی کام کیا ہوگا وہ ہر بات سامنے آ جائے گی، اور جس نے اچھے اعمال کیے ہیں اچھے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور جس نے برے اعمال کیے ہیں برے اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کھینچ لیا جائے گا. آسمان کھینچ لیا جائے گا مطلب یہ ہے، دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ آسمان کی کھاڑ جو ہے وہ اتار لی جائے گی. مطلب یہ کہ جس طرح ایک چھت ادھیڑی جاتی ہے، جس طرح سے ایک چادر کھینچ لی جاتی ہے، اس طرح سے آسمان کھینچ لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. جہنم بھڑکائی جائے گی یعنی جو جہنم ہے وہ مزید بھڑک رہی ہوگی اور وہ سامنے ہوگی، اور اس کی آگ یعنی قیامت کے دن محشر میں ایک طرف جہنم سامنے حاضر کر دی جائے گی اور ایک طرف جنت ہوگی. تو جو جہنم ہوگی وہ بہت زیادہ بھڑک رہی ہوگی، بہت زیادہ اس کی آگ ایک جوش سے شعلے اس کے بھڑک رہے ہوں گے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، مطلب یہ کہ جیسے جہنم سامنے لا کے بھڑک رہی ہوگی اسی طرح جنت بھی قریب کر دی جائے گی اور جو نیک لوگوں کے لیے ہوگی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا، یعنی جس نے جو اعمال کیے ہیں اس کو وہ معلوم ہو جائے گا. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کے. خنس کے معنی ہے پیچھے ہٹنا، اور یہ اس کا مطلب یہ کہ جو دن کے وقت جو منظر ہے، یعنی دن کے وقت آسمان سے ستارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے. الجوار الکنس، جو چلنے والے اور چھپ جانے والے، چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی قسم. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ستارے ہیں اگر آپ رات میں دیکھیں تو نظر آتے ہیں، اور کچھ ستارے ہمیں چلتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، لیکن دن میں کیا ہوتا ہے یہ ستارے چھپ جاتے ہیں. واللیل، اور قسم ہے رات کے، اذا عسعس، جب وہ جانے لگتی ہے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، یعنی رات کی قسم کھائی کہ جب وہ جا رہی ہوتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ قسمیں کھا کر کیا کہا گیا کہ انہ لقول رسول کریم، رسول کریم، کہ یہ جو کلام ہے یہ بہت ہی عزت والے فرشتے کا لایا ہوا ہے. جو مشرکین مکہ تھے وہ اعتراض کرتے تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، یہ جو ہے آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. تو ان کو اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہ جو کلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یقیناً انہوں نے اس کو کھلے کنارے پر دیکھا ہے. اس سے پہلے کی آیت رہ گئی. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. مطاع، اطاعت کی جاتی ہے جس کی، ثم امین، اور وہ وہاں امانت دار ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا جو نبی ہے، تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، وہ دیوانہ نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس کو کھلے کنارے پر دیکھا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکام بتاتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے نہیں بتاتے، بلکہ یہ فریضہ رسالت کی ذمہ داریاں ہیں جو انہیں لوگوں تک پہنچانی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچاتے ہیں. آگے کہا کہ تمہارا جو صاحب ہے وہ نبی ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے، انہوں نے اس کو دیکھا ہے، یعنی وہ جو فرشتہ ان کے پاس آتا ہے انہوں نے انہیں دیکھا بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا تھا. ایک تو ان کی اصلی حالت میں جن کا یہاں تذکرہ ہے، یعنی ان کی جو اصلی حالت میں دیکھا تھا اس کا یہاں تذکرہ ہے. دوسرا واقعہ جو ہے یعنی ایک دفعہ معراج میں دیکھا تھا، دوسرا ابتدائے نبوت میں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اس حال میں دیکھا کہ پوری فضا جو ہے اس میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا، اس نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4857 ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ
غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یعنی یہ جو کلام ہے کسی شیطان مردود کا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں کہ جو غیب کی باتیں ان کے پاس آتی ہیں ان میں بخل کرتے ہوں یا خود کی طرف سے بتاتے ہوں، جیسے کہ نجومی تھے، ان کے پاس شیاطین آتے تھے اور وہ آسمان کی جو باتیں ہیں وہ چوری چوری سن کر لوگوں کو آدھی ادھوری بتا دیتے تھے، جبکہ قرآن ایسا نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام اپنے فرشتے کے ذریعے، اپنے معزز فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، یعنی جو قرآن ہے، جو کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، سیدھا راستہ بھی ہے، اور کامیابی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی جو انسان کی چاہت ہوتی ہے وہ اللہ کی توفیق پر منحصر ہوتی ہے۔ توفیق پہ اس طرح منحصر ہوتی ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے۔ ابتدا میں انسان جو بھی عمل اختیار کرے، پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق توفیق دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان مسلسل اچھے اعمال، نیکی اور ایمان پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس راستے پر چلے، اور اس کے لیے وہ راستہ اور آسان کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایک شخص ہے اس کے سامنے ساری چیزیں آسان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ برے راستے کا انتخاب کرتا ہے، برے راستے پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی نہیں دیتے۔ یعنی یہ جو چاہت ہے انسان کی اللہ کی توفیق پہ منحصر ہے۔ جب تک چاہت کے ساتھ اللہ کی مرضی اور توفیق شامل نہیں ہوگی تب تک انسان بھی سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔